بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 193 میں باب الاسامی فصل ثانی سے حدیث نمبر 4766 سے لے کر 4771 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شریح بن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، عن شریح بن ہانی عن ابیہ انہ لما وفد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع قومہ سمعهم يكنونه بأبي الحكام فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكام وإليه الحكم فلما تكنى أبا الحكم قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين بحكمي فقال رسول الله ما أحسن هذا فما لك من الولد قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود والنسائی۔ حضرت شریح ابن ہانی اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ رسول کریم رؤوف الرحیم کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سنا کہ ان کی قوم ان کو ابو الحکم کی کنیت کے ذریعے مخاطب کرتی ہے۔ رسول کریم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور حکم اسی کی طرف سے ہوتا ہے، پھر تم نے اپنی کنیت ابو الحکم کیوں مقرر کی ہے؟ حضرت ہانی نے عرض کیا کہ جب میری قوم کے لوگ کسی معاملہ میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے معاملہ میں جو حکم فیصلہ کرتا ہوں دونوں فریق میرے اس فیصلہ کو تسلیم کرتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے بچے کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے 3 بچے ہیں جن کے نام شریح، مسلم اور عبد اللہ ہیں۔ تاجدار انبیاء نے پوچھا ان تینوں میں سے بڑا کون ہے؟ حضرت ہانی کہتے ہیں میں نے عرض کیا شریح۔ تاجدار کائنات نے ارشاد مقدس فرمایا کہ پھر آج سے تم ابو شریح ہو۔ یہ نسائی اور ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابو الحکم کی کنیت یہ مناسب نہیں ہے۔ الحکم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس شخص کی کنیت ابو الحکم تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کا پہلو نکل سکتا تھا۔ تاجدار انبیاء نے اس کنیت کو ناپسند کیا اور اس کو ابو شریح کے نام سے بدل دیا۔ ابو الحکم یعنی حکمتوں کا باپ، اور حکمتیں اللہ تعالیٰ کا ہی خاصہ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پاکستان کے سیاسی لیڈر اور جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کو ابو الاعلیٰ کہنا بھی درست نہیں ہے جس طرح ابو الحکم بنا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن مسروق قال لقيت عمر فقال من أنت قلت مسروق بن الأجدع قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان رواه أبو داود وابن ماجه۔
حضرت مسروق تابعی کہتے ہیں میں جب حضرت عمر سے ملا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اجدع کا بیٹا مسروق ہوں۔ حضرت عمر نے میرے باپ کا نام اجدع سن کر فرمایا کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اجدع ایک شیطان کا نام ہے۔ یہ ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اجدع مسروق کی تاریخ اور وجہ تسمیہ پہلے بھی کئی بار بیان کی جا چکی ہے۔ اجدع یہ کان اور ناک کٹے ہوئے آدمی کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر نے تفنن اور ظرافت طبع کے طور پر یہ فرمایا، جس میں اشارہ تھا کہ اگر تمہارا والد اس وقت زندہ ہوتا تو اس کا نام بدل دیا جاتا۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، لہٰذا اپنے اچھے اچھے نام رکھو۔ یہ احمد اور ابو داود کی روایت ہے۔ بعض قومیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، بچوں کو پیدا کرتی ہیں، سارا بوجھ اٹھاتی ہیں، لیکن معمولی زحمت کر کے اچھا نام نہیں سوچتی۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے حکمن فرمایا کہ اچھے نام رکھو۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجمع احد بین اسمہ وکنیتہ ویسمى محمد ابا القاسم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص آپ کے نام اور کنیت کو ایک ساتھ اختیار کرے، اور جس شخص کا نام محمد ہو اس کو ابو القاسم بھی کہا جائے۔ اس بات سے تاجدار انبیاء نے منع فرمایا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ گویا تاجدار انبیاء کا نام اور کنیت ایک ساتھ نہ رکھی جائے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمیتم باسمی فلا تقتنوا بکنیتی، رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ وقال الترمذی هذا حدیث غریب، وفی روایت ابی داود قال من تسمى باسمی فلا یقتنوا بکنیتی ومن تکنى بکنیتی فلا یتسمى باسمی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے ارشاد مقدس فرمایا، اگر تم میرے نام پر اپنا نام محمد رکھو تو میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرو۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ نیز ابو داود کی ایک روایت کے اندر یوں بھی مذکور ہے کہ تاجدار انبیاء نے فرمایا، جو شخص میرے نام پر نام رکھے تو وہ میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرے، اور جو شخص میری کنیت پر کنیت مقرر کرے تو پھر میرے نام پر نام نہ رکھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن عائشة أن امرأة قالت يا رسول الله إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل باسمي، رواه أبو داود
وقال محی السنہ غریب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں ایک عورت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، میرا ایک لڑکا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ یعنی بتانے والے نے مجھ کو یہ بتایا کہ آپ نے اپنا نام اور کنیت ایک ساتھ اختیار کیے جانے کو حرام قرار دیا ہے۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا ایسی کیا چیز ہے جس نے میرے نام پر نام رکھنے کو تو حلال و جائز رکھا ہے اور میری کنیت پر کنیت مقرر کرنے کو حرام کیا ہے؟ یا پھر یہ فرمایا کہ ایسی کیا چیز ہے جس نے میری کنیت پر کنیت رکھنے کو تو حرام کیا ہے اور میرے نام پر نام رکھنے کو حلال رکھا ہے؟ یہ ابو داود کی روایت ہے اور محی السنہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس حدیث کو ممانعت کی دیگر احادیث کے لیے ناسخ قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے جمہور کے ہاں فیصلہ یہ ہے کہ تاجدار انبیاء کے نام اور کنیت کو آپ کی وفات کے بعد رکھنا جائز ہے۔ اختلافی اقوال پہلے بھی نقل کیے جا چکے ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے نام اور کنیت ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ نام اور کنیت بڑی عظمتوں والی ہے، اس لیے اجتناب اور احتیاط بہتر ہے۔